بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احقاف مکی صورت ہے اور اس میں 35 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو سورہ احقاف ہے اس میں احقاف جو ہے وہ حفظ کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کا بلند اور مستطیل ٹیلا، اور بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی عاد اولا اس کو کہا جاتا ہے، ان کے علاقے کا نام تھا جو حضر موت یعنی یمن کے قریب تھا۔ تو یہاں پر یہ آیت نمبر بھی آگے آئے گی 21، تو پھر اس میں یہ احقاف کا ذکر ہوگا اور قوم عاد کا ذکر ہوگا تو اسی لیے سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے، یعنی یہ کتاب کوئی گھڑی ہوئی نعوذ باللہ کتاب نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں لکھ لی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جو کہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے اس کی طرف سے یہ کتاب ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرائے اور ان کو آخرت سے خبردار کرے کہ مرنے کے بعد ان کو اپنے تمام اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا ہے، اور وہ کیا مقصد ہے؟ وہ ہے انسانوں کی آزمائش کرنا، اور دوسرا اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ سارا نظام جو آج ہم کو بڑا پرسکون نظر آ رہا ہے، یہ سارا نظام بکھر جائے گا، نہ آسمان یہ ہوگا اور نہ ہی زمین یہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہترین تدبیر ہے کہ اس نے معین مدت کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، بے مقصد کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کو حساب سے اور آخرت کے عذاب سے اور جزا سے سزا سے ڈرایا جاتا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ، انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کیونکہ اگر تم مجھے چھوڑ کر اور دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہو تو یقیناً انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور سب چیزوں کا خالق اللہ ہے، تو ان غیر معبودوں کو اللہ کی عبادت میں تم کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم ان کی تخلیق کا کوئی حصہ مجھ کو دکھاؤ تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور اللہ کے ساتھ وہ کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہے ہیں اور کافرین سے کہہ رہے ہیں، مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تم پھر کیوں اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو عبادت میں شریک کرتے ہو جب ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کہ کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہے میرے پاس لے کر آؤ، یعنی کوئی دلیل تو پیش کرو جو تم ان معبودوں کو پوچھتے ہو۔ تو اگر تمہارے پاس قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے تو تمہارے پاس کوئی اور نازل شدہ کتاب ہے جس میں تمہاری بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہو تو تم لا کر دکھاؤ تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہو۔ کیونکہ جو پتھر کی مورتیاں ہیں اور جو فوت شدہ لوگ ہیں، اگر یہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو وہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو وہ کیسے ان کی دعا قبول کریں گے؟ کیونکہ اللہ ہی ہے جو کہ حاضر اور ناظر ہے، سمیع و بصیر ہے، جو سب لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور جو لوگ دعائیں سننے سے بے خبر ہیں وہ کیسے آپ کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں کو پکارتے ہیں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جو بھی ان کے معبودات ہیں ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ چیزیں بتائیں گی کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، مطلب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اگر دوسری قسموں کی بات کی جائے انبیاء کی، جس میں کہ انبیاء اور ملائکہ اور صالحین وغیرہ ہیں جن کو یہ لوگ معبود سمجھتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور دیگر جو صالحین ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے،
تو وہ بھی صاف جواب دے دیں گے اور وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یا اگر یہ ہماری عبادت کرتے تھے تو ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، اور نہ ہی ہم کو اس کا علم تھا کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی ہے کہہ دیتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں اسے تو اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن مجید کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اس کو بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی اگر میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام میرا گھڑا ہوا ہے تو یقیناً میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو پھر مجھے اس بڑے جرم پر بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے میری گرفت ہوئی تو تم سمجھ جانا کہ میں جھوٹا ہوں۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، یعنی تم جو قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، کبھی اس کو جادو کہتے ہو، کبھی کہانت کہتے ہو، کبھی گھڑا ہوا کلام کہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ تمہیں اس کا بدلہ تمہیں بعد میں ضرور دے گا، اور وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہے، اور تم جو اس قرآن کو جھٹلا رہے ہو اس کے لیے بھی اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بخشنے والا اور مہربان کس کے لیے؟ جو توبہ کرے، ایمان لے کر آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام مان لے۔ قل ما کنت بدءا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی یا میں مکے میں رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجھے مجبور کیا جائے گا، یا مجھے قتل کیا جائے گا، یا مجھے طبعی موت آئے گی، یہ ساری باتوں کا علم تو سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس کے بارے میں بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں، یعنی لوگوں کو آخرت سے خبردار کر دینے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کو مانا نہ ہو بلکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے۔ اور یہ جو شاہد بنی اسرائیل کی بات ہوئی اس سے ہر ایمان والا مراد ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی بنی اسرائیلی ہے جو کہ مکے میں رہنے والے تھے، اور بعض کے نزدیک یہ عبداللہ بن سلام ہے۔ تو تورات کی گواہی جو ہے وہ تو قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کو بالکل صحیح قرار دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی اس تورات میں یہ لکھا ہوا تھا جو کہ اللہ کا کلام ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو توحید کی اس کی تورات کی گواہی بہت کافی ہے، یعنی اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اس کا نہیں رہ جاتا، لیکن پھر بھی تم اس کے بارے میں انکار کر رہے ہو اور اس کو مان کر نہیں دے رہے۔ کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی جیسے کہ حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت صہیب، حضرت خباب وغیرہ تھے، یہ جو مسلمان تھے، یہ مسلمان جو تھے تھوڑے مفلس قسم کے مسلمان تھے، لیکن اسلام قبول کرنے میں انہوں نے سب سے پہلے شفقت کی، تو ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر دین میں کوئی بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی مرتبہ اور سردار لوگ جو تھے وہ سب سے پہلے ایمان لاتے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے فرض کر لیا تھا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے تو سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والے ہم ہوتے۔ تو یہ ان کی اپنی طرف سے ایک بات تھی جو کہ وہ کر رہے تھے، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی، اور یہ کہتے تھے کہ یہ افک قدیم ہے، یعنی یہ جھوٹا جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے جو کہ بہت ہی پرانا ہے، یعنی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن مجید عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے اور ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔
ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि ihsana हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा। और हमने इंसानों को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसे तकलीफ झेलकर पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके उसको जना। यानी इस मुशक्क़त और तकलीफ का जिक्र इसलिए है कि वालिदैन के साथ हुस्न हुस्न सलूक के हुक्म में मजीद ताकीद आ रही है। इससे मालूम ये होता है कि माँ का एहसान जो है वो बाप से मुकद्दम है, क्योंकि 9 माह तक वो मुसलसल जो है बच्चे को अपने पेट में रखती है। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसकी तकलीफ ये सारी माँ अकेले उठाती है और बाप की इसमें शिरकत नहीं होती। इसीलिए हदीस में भी माँ के साथ हुस्न सलूक को अव्वलियत दी गई है और बाप का दर्जा उसके बाद बताया गया। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा, आपने यही जवाब दिया, तीसरी मर्तबा भी यही जवाब दिया और चौथी मर्तबा पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो फरमाया कि उसने उसको पहले अपने पेट में रखा 9 माह, फिर तकलीफ बर्दाश्त करके उसको जना और उसके हमल का और उसके दूध छुड़ाने का जमाना 30 महीने का है। फिसाल का मतलब होता है दूध को छुड़ाना, यानी बच्चा जब दूध पीता है तो उसको 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 छुड़ाने की बात हो रही है। तो 6 महीने के बाद भी यानी कम से कम मुद्दत हमल जो है ना वो 6 माह है, क्योंकि 30 महीने का बताया ना टोटल टाइम। यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुंच गया, यानी ये जो उम्र होती है ना ये बिल्कुल कमाल कुदरत की, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा शऊर की उम्र होती है। 40 साल की उम्र में बेशतर जो पैगंबर है उनको नबूवत से हमकिनार किया गया। तो फरमाया कि जब वो बच्चा जो पैदा होता है और उसके बाद जब वो 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो क्या कहता है, ए मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे के मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू खुश हो जा, और तू मेरी औलाद को भी सौलेह बना दे, और मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। तो ये दुआ भी बहुत अच्छी है, अगर आप लोग इसको नमाज में इसको मतलब निशान लगा लीजिए यहाँ से। ये तो रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो ये दुआ भी बहुत खूबसूरत दुआ है कि आप अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ने आपके ऊपर इनाम किया, आपको आपको जो नेमत दी, इस्लाम की नेमत दी, और दूसरे के मैं मुसलमानों में से हूँ या मैं आप ही की तरफ रुजू करता हूँ, यानी अल्लाह ही की तरफ मैं रुजू करता हूँ। यही वो लोग हैं जिनके नेक अमाल तो हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बद अमाल से दरगुजर कर लेते हैं। ये जन्नती लोग हैं इस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता है। अब एक दूसरा कैरेक्टर बताया जा रहा है कि जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे मैं तंग आ गया हूँ। यानी पहले जो आयत थी वो सादतमंद औलाद का जिक्र था, उसमें जो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक भी करती थी और उनके हक में दुआए खैर भी करती थी। अब इसके मुकाबले में एक बदबख्त और नाफरमान औलाद का जिक्र किया जा रहा है जो माँ बाप के साथ गुस्ताखी से पेश आता है। तो वो क्या कह रहा है उनको अपने माँ बाप से कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि मैं मरने के बाद फिर जिंदा किया जाऊंगा, मुझसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हैं, यानी वो तो दोबारा जिंदा होकर दुनिया में नहीं आई। फिर दोनों यानी वालदैन जनाबे बारी में फरियादें करते हैं और कहते हैं तुझे खराबी हो, तू ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा हक है। वो जवाब देता है वो तो सिर्फ अगलों के फसाने हैं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप और वालदे उनके जो औलाद है उसके दरमियान तकरार और बहस हो रही है, क्योंकि माँ बाप जो है वो मुसलमान है और बेटे को अपने या बच्चे को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि ये तो सिर्फ अगलों की कहानियां हैं, यानी यौम आखिरत पर उसको ईमान नहीं है। वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के अजाब का वादा सादिक आ गया है। यानी पहले जो नेक औलाद के बारे में बताया गया तो फरमाया गया था कि ये लोग जन्नती हैं, ठीक है, और वो सच्चे वादे के मुस्तहिक हैं। और यहाँ पे फरमाया जा रहा है इनके ऊपर अजाब का वादा पूरा हो गया क्योंकि ये नाफरमान लोग हैं। इन जन्नात और इंसानों के गुरोहों के साथ जो इनसे पहले गुजर चुके हैं यानी इनमें ये काफिर शामिल हो जाएंगे जो इंसानों और जिन्नों में क़यामत वाले दिन नुकसान उठाने वाले होंगे। यकीनन ये नुकसान पाने वाले हैं और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे। मोमिन और काफिर दोनों को उनके अमलों का जो अमलों के मुताबिक अल्लाह के यहाँ उनका मर्तबा होगा। मोमिन जो होंगे वो मरातिब आलिया से सरफराज होंगे और काफिर जहन्नम के पस्त तरीन दर्जों में डाले जाएंगे, ताकि उन्हें उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जा सके और उन पर जरा भी जुल्म ना किया जा सके। और जिस दिन काफिर जहन्नम के सिरे पर लाए जाएंगे, यानी उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए जाएंगे और वो जहन्नम की आग को देख रहे होंगे बिल्कुल करीब खड़े होकर, उस दिन कहा जाएगा कि तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर दी और उनसे फायदा उठा चुके
بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جا رہی ہے. یعنی یہاں پر طیبات کا ورڈ یوز ہو رہا ہے. طیبات کا مطلب ہوتا ہے وہ نعمتیں جو انسان کھاتا پیتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور لذت و فرحت محسوس کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا تو اور بات ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جیسے مومن کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ احکام الہی کی اطاعت کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور ان نعمتوں سے بھی فیضیاب ہوتا ہے. لیکن جو آخرت کی فکر سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ سرکش اور باغی ہوتے ہیں. وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تو مومن کو تو اس کے شکر اور اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں دوبارہ سے آخرت میں ملیں گی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر نعمتیں. لیکن وہ لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے. بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی. اس باعث کہ تم ناحق زمین میں تکبر کرتے تھے، اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کرتے تھے. یعنی دو عذاب کے سبب بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو تکبر کرنا، کیونکہ تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا. جتنی نعمتیں اس کو ملتی ہیں اس پہ اس کو اور زیادہ ہمبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا فسق یا نافرمانی، یعنی بے خوفی کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرنا، اللہ کے ذکر کو بھول جانا. بذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. اور میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ احقاف کا مطلب آپ کو بھی سمجھایا تھا کہ احقاف جو ہے وہ ریت کے بلند مستطیل ٹیلے کو کہتے ہیں، یا پھر غار کو بھی کہتے ہیں. کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ تکذیب کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اب جو ہے وہ گزشتہ انبیاء کے چھوٹے چھوٹے واقعات ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کی جو قوموں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اس سے ان کو تسلی ہو کہ میری قوم بھی میرے ساتھ وہی کر رہی ہے جو پیچھے والے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا تھا. تو یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، قوم عاد کا، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا، کہ انہوں نے احقاف میں ان کو ڈرایا تھا. وہ جہاں رہتے تھے اس کو کہا جا رہا ہے. اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کی اس اوروں کی عبادت نہ کرو، بے شک تم پر بڑے دن کے عذاب سے میں خوف کھاتا ہوں. یعنی یوم عظیم سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے. اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس کو بڑا دن کہا جا رہا ہے. قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں. بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالے. حضرت ہود نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تم کو پہنچا رہا ہوں. یعنی عذاب کب آئے گا اس کا ٹائم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. میرا کام تم کو صرف اس عذاب سے ڈرانا ہے، یعنی پیغام اللہ کا پہنچانا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، یعنی کفر پر اصرار کر رہے ہو اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے. یعنی بہت عرصے سے ان کے پاس بارش نہیں ہوئی تھی، جب بادل امٹ کر آئے تو بڑے خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی. نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے. یعنی یہ وہ ہوا تھی جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی تھی، اور ان بادلوں سے جو ہے وہ آگ برسی تھی. تو اللہ کی مشیت سے ان کی ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تشویش کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی. اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو جب بھی تیز ہوا چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہ. یعنی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے بادل دیکھ کر پڑھتے تھے. اور جب بادل گہرے ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور خوف کی سی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی تھی.
آپ بے چین ہو جاتے تھے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے جاتے، جب بارش ہو جاتی تو پھر اطمینان کا سانس لیتے۔ تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت والی بارش برسائے۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، پس وہ ایسے ہو گئے بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہگاروں کے گروہ کو تو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، یعنی سارے مکین جو تھے وہ تباہ ہو گئے اور ان کے مکانات جو تھے وہ صرف عبرت کے لیے باقی رہ گئے۔ اور بالیقین یقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، یعنی اہل مکہ تمہارے پاس تو وہ چیزیں ہیں بھی نہیں جو کہ قوم عاد کو دی گئی تھیں۔ ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یعنی انہوں نے اس کو نہ حق دیکھا، حق سنا اور نہ ہی حق کو قبول کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر آ گئی، یعنی عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، تو وہی ان کے اوپر الٹا آ کے پڑ گیا۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر ڈالی ہیں، یعنی عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں قوم لوط کی، وہ حجاز کے قریب ہی تھیں۔ یمن اور شام اور فلسطین کی طرف آتے جاتے ادھر سے وہ گزرتے تھے اہل مکہ، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی مختلف انداز سے مختلف دلائل کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ توبہ کر لیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بہتان تھا۔ جن معبودوں کو وہ سمجھتے تھے کہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے ہم کو قریب کر دیں گے، انہوں نے ان کی اس عذاب کے وقت کوئی مدد نہیں کی، بلکہ وہ آئے ہی نہیں، سامنے ہی نہیں آئے۔ تو یہاں پر مشرکین جو تھے وہ بھی بتوں کو الہ سمجھتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں قرب کا اور وسیلے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کے معبود ان کو بچانے نہیں آئے تھے۔ تو یہ جھوٹ ہے، یہ معبود جو ہے وہ جھوٹے معبود ہے۔ تو تم جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرو ان واقعات سے، اور اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن کو سنے، پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا وہ مکہ کے قریب نخلا کی وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا بہت ناممکن بنا دیا گیا ہے، تو یقیناً کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے، چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں جو تھیں وہ واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا جبکہ آپ فجر میں امامت کروا رہے تھے، اور یہ بات سمجھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ ہی ہے جس کی وجہ سے آسمان کی بندش جو ہے وہ ہمارے اوپر کر دی گئی ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور ان کو جا کر اللہ کا پیغام سنایا تھا، اور متعدد مرتبہ جنوں کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، یعنی آپ کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا، یعنی جب وہ تلاوت قرآن ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے میں ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا عجیب عجیب داعی اللہ و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہنا مانو اور اس پر ایمان لے کر آؤ، یعنی اپنی قوم کو جا کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ یعنی ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں جو آخرت میں حاصل ہوں گے؟ پہلا کیا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور دوسرا تمہیں عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلاوے کا کہا نہیں مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی نافرمان لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں گم ہو جائیں، اللہ سے بچ کر کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جو تمہیں عذاب سے بچا لیں گے، نہ تم بھاگ کے جا سکتے ہو اور نہ کوئی اور ایسا ہے جو تم کو عذاب سے بچا لے۔
تو بہتر یہی ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین تو انسان کی پیدائش سے بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بنا کر تھکے بھی نہیں ہے۔ تو اگر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہو تو وہ تو بالکل بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی وہاں پر ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہوگا اعتراف کرنے کے سوا، اور آنکھوں سے جب وہ آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں گے عذاب کو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اعتراف ہی کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب ان کے لیے کفر کے بدلے ان کو عذاب چکھایا جا رہا ہے، کیونکہ جب ماننے کا وقت تھا تو اس وقت انہوں نے مانا نہیں تھا بلکہ اس کا مذاق اڑایا تھا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا ہے، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یعنی کفار مکہ کے جو رویہ تھا اس کے مقابلے میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ اور یہ جس دن عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی وہ دنیا میں ٹھہرے۔ یعنی قیامت کا جب ہولناک عذاب وہ دیکھیں گے نا، تو پھر ان کو یہ لگے گا دنیا میں تو وہ صرف ایک لمحہ یا ایک گھڑی ٹھہرے، اس سے زیادہ تو وہ ٹھہرے ہی نہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ان کے پیچھے دنیا کے پیچھے برباد کر لی، دنیا کمانے میں اور دنیا کی رنگینیوں میں وہ گم ہو گئے اور آخرت کو بھول گئے۔ تو وہاں جا کے ان کو احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی آخرت کے مقابلے میں۔ یہ ہے پیغام پہنچانا، یعنی یہ نصیحت اور پیغام ہے جو کہ آپ کو پہنچانے کا کام دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہوگی جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ محمد، سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یعنی بعض نے تو اس سے مراد کفار قریش نہیں اور بعض نے اہل کتاب لی ہے، یعنی سارے کافر اس میں شامل ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود رکے بلکہ دوسرے جو اس راہ پر چلنے والے تھے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اعمال برباد کر دیے۔ یعنی ایک مطلب کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الٹ دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صلہ رحمی اور قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی، خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت وغیرہ کا جو کام کرتے تھے، اس پر ان کو کوئی صلہ آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو کتنے بھی آپ نیکیاں کر لیں، آپ کے اعمال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے، اور یہ سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن مجید، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے۔ یعنی ایمان لانے سے ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو مٹا دیتا ہے، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ بالہم مطلب حالہم، یعنی ان کے حال کی، یعنی ان کو گناہوں سے بچا کر ان کو ہدایت کی راہ پر لگا دیا۔ تو یہ ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی سب سے بہترین صورت ہے۔ یعنی مال و دولت کے ذریعے اصلاح کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مال تو ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن اصل میں ان کی اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ ان کو گناہ کے کاموں سے دور کر کے ان کو ہدایت کی طرف لگا دینا، یہ ان کی اصلاح ہے۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔
یعنی یہ جو وعدے بیان کیے گئے کافروں اور مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے کیا کیا، دین حق کی پیروی کی جو اللہ کی طرف سے تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو ان کے احوال بتاتا ہے تاکہ وہ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا مقدر ہے، اور اس راہ حق کو اپنائیں جو کہ ایمان والوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ فلاح ہمیشگی کی جو فلاح ہے اس سے ہمکنار ہوئے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، یعنی جب تمہیں قتل کرنے کا، یعنی قتال کا یہاں پہ جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اب ان کی گردنیں مارو، کیونکہ پہلے ان کو روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا جہاد کرنے سے، لیکن اب یہاں پر حکم ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو صحیح سے خوب ان کی اچھی طرح سے ان کو مارو، اور جب ان کو اچھی طرح سے کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے ان کو گرفتار کر لو، یعنی جب اچھی طرح سے یہ قتل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو قابو میں آ جاتے ہیں ان کو قیدی بناؤ اور مضبوطی سے جکڑو تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ دے دو، یعنی بغیر فدیہ لیے احسان کر کے چھوڑ دو، یا فدیہ کا مطلب کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا، تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے، یہی حکم ہے، یعنی ایسا ہی کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان سے بدلہ لینے کے، یعنی ان کو کسی بھی قسم کے عذاب میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن یہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ مومنوں کی آزمائش کرنے کے لیے کہ کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور کون اس سے گریز کرتا ہے، لیکن اس کا منشا کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا امتحان ایک دوسرے کے ذریعے سے لے لے، یعنی ایک دوسرے کو آزما لے کہ کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اور پھر یہ کہ کافر جو ہے ان کو ذلت سے ہمکنار کرے یا ان کو شکست سے دوچار کرے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، یعنی ان کو ایسے کاموں کی توفیق دے گا کہ جس سے جنت کے راستے ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے، یعنی شناسا کرنے کا مطلب یہ جو لکھا ہے نا وَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ مطلب کہ وہ بغیر رہنمائی کے اس کو پہچان لیں گے، یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ خود بخود اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا کہ اس کو دنیا میں اپنے گھر کا تھا۔ دنیا میں ہمارے گھروں میں ہم کیسے سیدھے سیدھے پہنچ جاتے ہیں نا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ روز ہم یہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں، تو جنتی بھی اپنے گھروں میں ایسے ہی پہنچیں گے، تو وہ اپنے گھروں کو پہچان لے گا، پہلے سے اس کو پتا ہوگا کہ یہ میرا گھر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، تو جب مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے، ان کو کافروں پر فتح اور غلبہ عطا فرماتا ہے، اور دوسرا کہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یعنی لڑائی کے ٹائم پہ تمہارے حوصلے کمزور نہیں ہوں گے، یا پھر پل صراط پر تم کو ثابت قدم رکھے گا مرنے کے بعد، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، یعنی قرآن کو اور ایمان کو انہوں نے پسند نہیں کیا، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی وہی کام جو وہ ایمان کے بغیر کرتے تھے، جو بھی وہ صلہ رحمی کے کام کرتے تھے، جو بھی نیک عمل کرتے تھے، لیکن عدم ایمان کی وجہ سے ان کے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا، جن کے آثار بہت سے علاقوں میں موجود تھے، اور نزول قرآن کے وقت بعض جو تباہ شدہ قومیں تھیں ان کے کھنڈرات اور آثار بھی موجود تھے، تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ چل پھر کر دیکھو اور عبرت لو کہ یہ لوگ بھی نافرمان تھے تو ان کا کیا انجام ہوا، کہیں تمہارا بھی ایسا انجام نہ ہو۔ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں، یعنی اگر تم کفر سے باز نہیں آئے تو تمہارے لیے بھی یہی سزا ہوگی، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی بھی کارساز نہیں ہے۔
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مثال ان کی چوپایوں کی طرح، چوپایوں اور مثال چوپایوں کے وہ کھا رہے ہیں، یعنی جس طرح جانور جو ہوتا ہے وہ صرف پیٹ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے زندہ ہوتا ہے، تو یہی حال ان کافروں کا ہے۔ ان کا مقصد زندگی میں کھانے پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، آخرت سے وہ بالکل بالکل غافل ہے، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے بہت زیادہ تھیں، یعنی اہل مکہ سے، جس نے تجھے نکالا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں اٹھا۔ یعنی یہ اہل مکہ اپنے آپ کو بڑا ہی کچھ سپر پاور سمجھتے ہیں، ان سے پہلے بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو کہ نافرمان تھیں اور پیغمبروں کو جھٹلانے والی تھیں، تو ہم نے ان کو جب ہلاک کیا تو کوئی ان کی مدد کرنے نہیں آیا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو؟ مطلب یہ وہی ہے کہ مومن اور کافر اور مشرک اور توحید پرست اور نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں جنت کی نعمتیں اور دوسرے کے لیے جہنم کا ہولناک عذاب ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا پروردگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی آسن کا مطلب ہوتا ہے بدل جانے والا، اور غیر آسن کا مطلب ہوتا ہے نہ بدلنے والا۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پانی اگر تھوڑی دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اسمیل آنے لگتی ہے اور وہ مضر صحت ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے پانی کی یہ خوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں ہوگی، اس کے بو اور ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جب بھی پیئیں گے وہ تازہ اور صحت افزا ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ پہلی تو پانی کی نہریں ہوں گی اور دوسرا دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر جو دودھ ہوگا اس کی نہریں ہوں گی، وہ بہت ہی لذیذ ہوں گی اور خراب ہونے سے محفوظ ہوں گی۔ اور پھر تیسری شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے۔ دنیا میں جو شراب ہوتی ہے وہ بہت ہی بدبودار بدمزہ ہوتی ہے اور اسے پی کر انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب میں دیکھنے میں بھی اچھی ہوگی اور ذائقے میں اعلیٰ اور خوشبودار ہوگی، اور اس کو پی کر کوئی انسان نہ بہکے گا اور نہ ہی گرانی محسوس کرے گا بلکہ لذت اور فرحت محسوس کرے گا۔ اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت ہی صاف ہے، کیونکہ شہد جن چیزوں سے مل کر بنتا ہے وہ دنیا والی چیزیں نہیں ہوگی، کیونکہ شہد آپ کو تھوڑا سا وہ گندا بھی لگ رہا ہوتا ہے نا، اس کو پہلے صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن جو جنت میں ہوگا شہد وہ بالکل پاک صاف ہوگا، کیونکہ وہ مکھیوں سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے مرنے کے بعد، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر چار طرح کی نہریں بتائی گئی، پہلی پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ یعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جس کا کہ بیان ہوا، تو کیا وہ جہنمیوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ جہنمیوں کا بالکل یہ ایک الگ حساب کتاب ہوگا، ان کے ساتھ کتنا برا معاملہ کیا جائے گا کہ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے لاپرواہی کے بوجہ لاپرواہی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یعنی یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے لیکن باہر جا کر صحابہ سے پوچھتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیونکہ ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرما دی ہے۔ یعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت کی توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود جو تھی وہ قرب قیامت کی ایک علامت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کے دکھائی دی۔ تو علامتیں تو قیامت کی آ ہی چکی ہیں،
پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا، یعنی اس وقت تو پھر کافر نہ توبہ کر سکیں گے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑ سکیں گے، اس وقت توبہ ان کی قبول بھی نہیں ہوگی جب قیامت آ جائے گی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے مومنین کے لیے بھی۔ تو یہاں پر استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ احادیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو بھی خوب جانتا ہے، یعنی جہاں تم چلتے پھرتے ہو، آرام کرتے ہو، استقرار پکڑتے ہو، ہر چیز، کوئی تمہاری سرگرمی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی، یعنی جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو مومن بار بار پوچھتے تھے اور جہاد کی اجازت کی خواہش کی طلب کرتے تھے، کہ خواہش مند تھے کہ ہمارے بارے میں جہاد کے لیے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی۔ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کر دی جاتی اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، کیونکہ منافقین جو تھے ان کو جہاد کا حکم بہت ہی گراں گزرتا تھا، اور بعض دفعہ کمزور دل ایمان والے بھی اس طرح کرتے تھے، تو جب حکم آتا تھا جہاد کا تو پھر ان کے اوپر موت کی بے ہوشی طاری ہونے لگتی تھی۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، یعنی جہاد سے گھبرانے کی بجائے ان کو کیا بہتر تھا ان کے لیے کہ وہ اطاعت کا مظاہرہ کرتے، اور جیسے ہی حکم آتا جہاد کا فوراً اس کو لبیک کرتے۔ پھر جب کام مقرر ہو جائے یعنی جہاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جہاد آ جائے، تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں گے تو ان کے لیے بہتری ہے، یعنی وہ نفاق کو چھوڑ کر اگر اللہ کے لیے اپنی نیت خالص کر لیں گے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کر کے، اور رشتے ناتوں کو توڑ ڈالو گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ نے حق سننے سے اور حق کو دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ وہ اللہ کا فرمان بجا نہیں لائے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، یعنی اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان کی کانوں اور آنکھوں کو اندھا اور بہرا کر دیا ہے، یہ قرآن کے معنی اور مفہوم میں کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی یہ ان کے دلوں میں جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگ گئے، ہدایت ان کے اندر جگہ کر ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے ہیں اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہدایت ہو چکی ہے، تو یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ ڈھیل کا مطلب کیا ہے کہ ان کو لمبی لمبی آرزویں دے دی ہیں اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ تمہاری تو ابھی اتنی عمر پڑی ہے، تم کیوں اب لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو یا پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا فائل لے کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور ان کی فوراً پکڑ نہیں کر رہا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو وہی اچھا لگ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہنا مانیں گے، یعنی منافقین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی جب مخالفت تم کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات بھی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ رات کو کرے چاہے دن کو کرے۔ بس ان کی ایسی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے، یعنی کافروں کی کیفیت بیان کی جا رہی جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، تو جو روحیں ہوں گی وہ فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر بھاگیں گی، تو فرشتے سختی اور زور سے ان کو پکڑیں گے اور کھینچیں گے اور ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم،
کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور عناد ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کو ظاہر نہیں کر سکتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کون منافقین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا، لیکن ان کا لہجہ اور انداز گفتگو، اور جیسے وہ موت سے خوف کھاتے تھے، جہاد میں جانے سے گریز کرتے تھے، تو ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی ان کو پہچان سکتے ہو. یعنی وہ جتنا بھی چھپائیں گے، لیکن ان کی گفتگو، حرکات اور سکنات اور مخصوص کیفیات جو ہے وہ ان کے دل کے راز کو ظاہر کر دیں گی. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی جانچ بھی کریں گے. یعنی امتحان لینے کے لیے جہاد آتا ہے نا، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کمزور دل مسلمان ہے اور کون اللہ کی راہ میں سچے دل سے لڑنے والے ہیں. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وَسَيُحْبِطَ أَعْمَالَهُمْ. اور یقین جانو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے. ان قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. تو یہاں پہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ منافقین اور جو مرتد ہیں ان کی طرح اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین جانو کہ اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند اور غالب رہو گے. یعنی جب تم تعداد اور قوت میں دشمن کے پر غالب ہو تو پھر تمہیں صلح اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کفر پر ایسی کاری ضرب لگانی چاہیے کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے. یعنی ان سے مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی تمہیں فتح اور نصرت کی عظیم بشارت دے رہا ہے اللہ. ناممکن ہے کہ وہ تمہارے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا، وہ اس پر تمہیں پورا پورا اجر دے گا اور تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. اور واقعی زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل کود ہے، یعنی دھوکہ اور فریب ہے، کسی چیز کو ثبات نہیں ہے. اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. یعنی تمہارے مالوں سے وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. یعنی اگر اللہ ضرورت سے زیادہ مال کا یا زکوٰۃ کا مطالبہ کر دے اور اصرار کے ساتھ کرے تو پھر تم کیا کرو گے؟ بخل کر دو گے اور انکار کر دو گے. لیکن یہ اسلام کا بہت اچھا طرز عمل ہے کہ صرف ہمارے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب قرار دی کہ وہ ہمیں نکالنی ہے. خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، یعنی زکوٰۃ کے طور پر یا پھر اللہ کی راہ میں نفلی صدقات مراد ہے. تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو. یعنی اللہ تمہیں خرچ کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، وہ تو غنی اور بے نیاز ہے. اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ایک تو یہ کہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ ہوگا، اور دوسرا ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں گی، اور تیسرا تم دشمن پر غالب اور برتر رہو گے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور مدد کے تم محتاج ہو. اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اگر تم روگردانی کرو گے، یعنی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ گے یا انفاق فی سبیل اللہ سے پھر جاؤ گے، تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرنے والے ہوں گے. صدق اللہ العلی العظیم. سورۃ الفتح.
सूरत उल फतह मदनी सूरत है और इसमें 29 आयतें हैं और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी है, ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए हैं और जो कुछ पीछे, सबको अल्लाह ताला माफ कर दे। इसका थोड़ा सा मैं पस मंजर आपको बता देती हूँ कि 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 के करीब सहाबा उम्रे की नीयत से मक्का तशरीफ ले गए थे, लेकिन मक्के के करीब हुदैबिया के मकाम पर काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया था और उम्रा नहीं करने दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान को अपना नुमाइंदा बनाकर मक्के में भेजा, ताकि वो जो कुरैश के रईस थे उनसे गुफ्तगू करके उन्हें मुसलमानों को उम्रा करने की इजाजत देने पर आमादा करे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मक्का जाने के बाद उनकी शहादत की अफवाह फैल गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबा से हजरत उस्मान का बदला लेने की बैत की, जो बैत रिजवान कहलाती है। लेकिन ये अफवाह गलत निकली, तो फिर कुफार मक्का ने इजाजत नहीं दी और मुसलमानों ने आइंदा साल के वादे पर वापसी का इरादा किया। वहीं अपने सर भी मुंडवा लिए और कुर्बानियां की। नीस कुफार से और भी चंद बातों का मुआहदा हुआ जिन्हें सहाबा की अक्सरियत नापसंद करती थी, लेकिन निगाह रिसालत ने उसके दूर रस असरात का अंदाजा लगाते हुए कुफार की शराइत पर सुलह ही को बेहतर समझा। हुदैबिया के मदीने की तरफ से मदीना की तरफ आते हुए रास्ते में ये सूरत नाजिल हुई, जिसमें सुलह को फतेह मुबीन से ताबीर फरमाया गया। चूंकि ये सुलह जो थी वो फतेह मक्का का पेश खैमा साबित हुई और 2 साल के बाद मुसलमान मक्के में फातिहाना तौर पर दाखिल हुए थे। इसीलिए बाज सुहाबा कहते थे कि तुम फतेह मक्का को फतह शुमार करते हो, लेकिन हम हुदैबिया की सुलह को फतह शुमार करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फरमाया कि आज की रात मुझ पर वो सूरत नाजिल हुई जो मुझे दुनिया और माफिहा से ज्यादा महबूब है। ये सही बुखारी की हदीस है। तो यहाँ पे इसी का जिक्र है कि हमने आपको या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुल्लम खुल्ला फतह दी है, ताकि जो आपके गुनाह आगे हुए और जो पीछे हुए अल्लाह उन सबको माफ कर दे। यानी नादानी में अगर कोई गलती हुई आपसे तो उसको भी अल्लाह ताला माफ कर देगा और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर देगा, यानी इस दीन को गालिब करके फतह और गलबा अता फरमा के, और तुझे सीधी राह पर चलाएगा, यानी इस्तिकामत नसीब फरमाएगा और हिदायत के आला से आला दर्जे से आपको नवाजेगा और आपको एक जबरदस्त मदद देगा। वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया, ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जब शराइत सुलह हुई थी तो वो बहुत ज्यादा मुसलमानों को नागवार गुजरी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके दिलों में सकीनत नाजिल फरमा दी थी, जिससे उनके दिलों को इत्मीनान और सुकून और ईमान भी उनका मजीद पुख्ता हो गया था, ताकि वो अपने ईमान के साथ साथ ईमान में और भी आगे बढ़ जाएं। और आसमान और जमीन का कुल लश्कर अल्लाह ही के लिए है, यानी वो चाहे तो किसी अपने लश्कर की मदद से यानी फरिश्तों की मदद से कुफार को हलाक कर सकता है, लेकिन उसने अपनी हिकमत के तहत ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मोमिनों को क़िताल और जिहाद का हुक्म दिया। अल्लाह ताला दाना है और बाहिकमत है। यानी अल्लाह को मालूम है कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को उन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। हदीस में आता है कि जब मुसलमानों ने सूरह फतह फतह का इब्तिदाई हिस्सा सुना तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक हो, इसमें हमारे लिए क्या है? जिस पर अल्लाह ने आयतें लियुदखिलल मुमिनीन नाजिल फरमाई, ये जो अभी हमने पढ़ी ना, कि मोमिन मर्दों और औरतों को जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और उनसे उनके गुनाह दूर कर दे। और अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे, जो अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियां करने वाले हैं। यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा के बारे में गुमान करते थे कि ये मगलूब और मकतूल हो जाएंगे या फिर नौजुबिल्लाह दीन का खात्मा हो जाएगा, तो उनको बताने के लिए दरअसल उन्हें उन्हीं पर बुराई का फेरा है। यानी जिस गर्दिश और अजाब या हलाकत के लिए मुसलमानों के मुंतजिर है, वो तो इन्हीं का मुकद्दर बनने वाली है। अल्लाह इन पर नाराज हुआ और उन्हें लानत की और उनके लिए दोजख तैयार की, और वो बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन के लश्कर, और अल्लाह ही गालिब है और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला हर तरह से दुश्मन को हलाक करने पर कादिर है। वो बस अपनी हिकमत और मशीयत के तहत उनको थोड़ी मोहलत देता है। यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा।
تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں تو یہاں پر بیعت رضوان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بیعت جو کی جا رہی ہے یقیناً اللہ ہی کے حکم سے کر رہے تھے، تو اللہ ہی کے لیے کی جا رہی تھی، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے ہی کر رہے تھے نا۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے گا وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، یعنی جو نقص کا مطلب ہوتا ہے عہد کو توڑنا۔ تو جو لوگ لڑائی میں حصہ نہیں لے رہا تھا یا عہد کو توڑ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ کہ کون رسول کی مدد کرتا ہے، اللہ نے یہ پوچھا تھا نا، تو جو رسول کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو میں بہت بڑا اجر دوں گا عنقریب۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب آپ سے آ کر کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ تو مدینے کے اطراف میں جو قبائل آباد تھے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، کہ عمرے کے لیے مکہ جانے کے لیے منادی کر دی تھی، تو ان قبیلوں نے سوچا کہ ابھی تو مکہ جانے کے حالات سازگار نہیں ہے اور وہاں کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور بھی ہیں، تو وہ انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن اب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسکیوز کر رہے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کیجیے اور ہم تو اپنے بال بچوں کی وجہ سے نہیں گئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یعنی اللہ تمہارے مال ضائع کر دے، تمہارے املاک کو ہلاک کر دے، تو کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ سے ان کو بچا سکے، یا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے، یعنی تمہارے عملوں کی پوری خبر اللہ کو ہے۔ نہیں بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ بھی ہو ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی چاہے تو ان کو، اگر وہ اپنے نفاق سے توبہ کر لیں تو ان کو معاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دے۔ یہ اس میں جو ہے وہ غزوہ خیبر کا ذکر ہے، جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا بھی مال ہے غنیمت اس میں حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا، تو پھر یہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے انہوں نے بھی مال غنیمت کے لیے آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اور وہ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھنے والے ہیں، یعنی ان کو تو ایک سزا کے طور پر یہاں پہ جانے سے روکا گیا تھا۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو بعض جو بعد میں ان کی جنگیں ہوئی تھیں حنین کے مقام پر، حوازن اور ثقیف قبیلے کی، تو بعض مفسرین یہ مراد لیتے ہیں۔ بس اگر تم اطاعت کرو گے، یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ لڑو گے، تو اللہ تمہیں بہت بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی غنیمت دنیا میں ملے گی اور آخرت میں گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ تم اس سے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی کوئی بیمار پر حرج ہے، یعنی جو معذور ہیں ان کے لیے ان کے عذر تو لازم ہے، تو ایسے معذور جو ہے اگر جہاد میں نہیں شریک ہو سکے تو پھر ان کے اوپر کوئی تنگی یا حرج نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیر لے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔
یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے. اور یہ یہاں پر بیعت رضوان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ بیعت کیا کر رہے تھے کہ وہ قریش سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے. جب ان کی افواہ پھیلی تھی نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، تب ان کے دلوں میں جو تھا اس کو اس نے معلوم کر لیا تھا، یعنی جو ان کے سچے جذبے جو ان کے دل میں تھے، اور ان پر اطمینان نازل فرما دیا تھا. حالانکہ وہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا اور جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، لیکن جب آپ نے ان سے بیعت رضوان کی اور حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تو وہ سارے کے سارے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو اللہ نے ان کے اوپر اطمینان نازل فرما دیا تھا اور ان کو اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی تھی، یعنی فتح خیبر اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ حاصل کریں گے. یعنی اس کے بعد یہ خیبر سے ان کو جو بہت ساری غنیمتیں حاصل ہوئی تھیں کیونکہ وہ بہت ہی زرخیز اور شاداب علاقہ تھا، تو یہاں پر مسلمانوں کو بہت ساری غنیمت کا مال حاصل ہوا. اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی دیگر فتوحات کا بھی یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے جن کو تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا کر دی عطا فرما دی یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ. اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے گئے، یعنی ان کے حوصلے پست کر دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلا دے. اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دی جن پر اب تک تم نے قابو نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. تو یہ بعد میں فتوحات جو تھی ان کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی سازگار پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے تو تم کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اور اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے 80 آدمی جو ہتھیاروں سے لیس تھے اس نیت سے بھیجے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے خلاف کاروائی کرے. تو یہ جو جتھا تھا مسلح، یہ جبل تنیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا تھا، تو اس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے ہمت کر کے تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور آپ کی رسالت میں پیش کر دیا تھا. ان کا جرم بہت شدید تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صلح چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے، تو ان کو معاف کر دیا تھا سب کو. تو یہاں انہی کا ذکر ہے. اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا. اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی. تو یہاں پر جو جانور کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس جانور کو کہتے تھے جو حاجی یا معتمر جو ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ مکہ لے کر جاتا تھا اور پھر اس کو ذبح کرتا تھا. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روکا تھا. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے. اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں یعنی مکے میں جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا. یعنی کفار کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ لڑائی کی ان کو اجازت دے دیتے نا تو پھر کیا ہوتا کہ ممکن تھا کہ یہ مارے جاتے یا ان کو نقصان اٹھانا پڑتا، یا جو لوگ مکے میں موجود تھے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑائی سے روکا تھا. تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے. جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے.
چین کے ساتھ نڈر ہو کر وہ ان امور کو بھی جانتا ہے جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو جب واقعہ حدیبیہ ہوا تھا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف اور عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی تقریباً وہی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس خواب میں یہ تعین نہیں کیا گیا تھا کہ یہ اسی سال ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت عظیم سمجھتے ہوئے فوراً ہی مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے تھے اور اس کے لیے عام منادی کر دی تھی۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا تھا کہ پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی جس کی تفصیل ابھی گزری ہے، حالانکہ جو خواب تھا وہ اگلے سال کے لیے تھا۔ وہ ان امور کو بھی جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی، یعنی فتح خیبر۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے۔ ان کا نشان ان کے چہروں اور سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں بھی ان کی مثال موجود ہے۔ مثال اس کھیتی کے جس نے اپنا اپنا وہ جو پہلی کوپل ہوتی ہے نا وہ نکالی۔ شتا سے مراد پودے کا پہلا ظہور ہے، جو دانا پھاڑ کر اللہ کی قدرت سے زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، پھر اس کو مضبوط کیا اور پھر وہ موٹا ہو گیا، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کی مثال بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ پہلے وہ تھوڑے تھے، پھر وہ مضبوط ہو گئے، جیسے کھیتی ابتدا میں کمزور ہوتی ہے پھر وہ قوی ہو جاتی ہے، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے، یعنی کافر ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی قوت کو اور ان کی استقامت کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس پوری آیت میں صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت اور ان کی اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کیا جا رہا ہے، رضی اللہ عنہ۔ سورۃ الحجرات۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے اور اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورت ہے یہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے، یعنی حجرات سے لے کر یہ جو سورت اب شروع ہوئی ہے اور نازعات، سورہ نازعات تک، یہ صورتیں جو ہیں وہ طوال المفصل کہلاتی ہیں، اور بعض نے سورہ قاف کو پہلی سورت قرار دیا ہے۔ ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور مستحب ہے، اور ابسا سے لے کر سورہ الشمس تک اوساط مفصل کہلاتی ہیں، اور سورۃ الضحیٰ سے والناس یعنی آخری سورت تک قصار و مفصل کہلاتی ہیں۔ تو ظہر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلی سورت ہے جو کہ طوال و مفصل کہلاتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح نہ دو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر دین میں جو اضافے ہیں یا بدعات وغیرہ ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر، کہ اگر آپ اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، کوئی بدعات ایجاد کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا بیان ہے جو ہر مسلمان کو مطلوب ہے۔ پہلا ادب تو ان کی موجودگی کا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، اور دوسرا ادب کیا ہے کہ جب آپ سے ڈائریکٹلی کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جو بے تکلفی سے اونچی اونچی آواز میں کرتے ہو اس طرح سے نہ کرو۔ اور اب جیسے ہم لوگ روزے وغیرہ پہ جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو وہاں پر بھی چیخو پکار کرنا، رونا اور زور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا،
یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ادب اور احترام کا مظاہرہ وہاں پر بھی کرنے کا حکم ہے۔ ورنہ کیا فرمایا کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی جو آپ کی عظمت اور جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ تو یہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، تو اس کے بعض جو گنوار قسم کے عرابی لوگ ہوتے تھے، انہوں نے ایک دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیلولے کا ٹائم تھا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر بہت ہی عجیب انداز سے یا محمد کی آوازیں لگائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی آپ کی جلالت اور شان اور آپ کے ادب اور احترام کے تقاضوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لائق ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے جو بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو آپ نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات غلط تھی۔ تو یہاں پر اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ہر حکومت، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی خبر یا اطلاع اس کے پاس آئے تو پھر اس کی پہلے تحقیق کر لی جائے، تاکہ غلط فہمی میں کوئی غلط کارروائی کسی کے خلاف نہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تم ایذا پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اسی لیے ان کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، وہ تمہارے حالات کو بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے وہی اترتی ہے۔ اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہمارے درمیان نہیں ہے تو آپ کی جو سنت ہے، آپ کی جو شریعت ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں اس کے حساب سے ہی پھر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ تمہارا کہا مانتے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہ میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعما واللہ علیم حکیم، اللہ کے احسان اور فضل سے، اور اللہ دانا ہے اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ یعنی صلح کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جائے اور اسی کی روشنی میں ان کا اختلاف کا حل تلاش کیا جائے۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی اگر وہ اللہ کے اور رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو اور بغاوت کرے، تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کرے تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں یہاں پہ انصاف کرنے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انصاف پسند ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کروا دیا کرو۔ یعنی پچھلے حکم کی تاکید میں یہ بات ہے کہ جب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کے اصل سب کی ایمان ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ ان کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے دست و بازو ہوں اور ان کے ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، ہم غم گسار ہوں۔ لیکن کبھی اگر غلط فہمی سے ان کے درمیان کوئی نفرت پیدا ہو جائے تو ان کو دور کر کے نفرت کو آپس میں ان کو دوبارہ سے ملا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا تبھی ہم یہ کام صحیح طریقے سے کرنے والے ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو۔ ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ لیکن کون تم سے حقیر ہے اور کون
جو ہے وہ بہتر ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی لیے اس کو منع کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو الگ سے بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بیماری عورتوں میں بھی ہوتی ہے زیادہ، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، مردوں کے علاوہ بھی۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو کہ تمہاری ماں تو ایسی ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے، یا تم فلاں کے بیٹے ہو۔ اور نہ کسی کو برے لقب دو، یعنی لوگوں کے مذاق اڑانے کے لیے ان کو کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو کالا کہہ دیا، تو یہ سارے ان کے نام جو ہے وہ اس طرح سے نہ پکارو۔ اور نہ کسی کو برے لقب دو، یعنی نام بگاڑ کر تجویز کرنا، یعنی اگر کوئی گناہ کے کام میں مبتلا تھا تو اس کو اس نام سے پکارنا، یا کسی اور غلط نام سے پکارنا، تو یہ بھی منع ہے، برے لقب دینا۔ اور ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، یعنی اس طرح کے نام بگاڑ کر تجویز کر کے بلانا، قبول اسلام اور توبہ کے بعد اس کو سابقہ دین کی طرف منسوب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ برا نام ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کو کوئی برا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فسق کرنا ایمان لانے کے بعد یہ برا کام ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے۔ زن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، یعنی اہل خیر اور اہل تقوی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسا گمان رکھنا جو بے اصل ہو، تو حدیث میں ایسا کرنے والے کو جھوٹا کہا گیا۔ اور بھید نہ ٹٹولا کرو، یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا کہ اس کی کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اس کو بدنام کر دیا جائے، تو یہ تجسس کہلاتا ہے، جو منع ہے۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی بات، کسی کی کمی یا کوتاہی ہمارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، اور جستجو کر کے عیب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائی اور کوتاہی کا ذکر کیا جائے جس کو وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بہتان کہلائے گا، اور دونوں ہی بہت بڑا جرم ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے کس قدر گھن آئے گی؟ یعنی کسی مسلمان کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو مردار بھائی کا گوشت کھانا تو آپ کو بہت ہی ناپسند ہے، لیکن غیبت جو ہے وہ لوگوں کی مرغوب غذا ہوتی ہے، تم کو اس سے گھن آئے گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر ہم نے کبھی غیبت کسی کی ہے تو ہمیں پھر اللہ سے توبہ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی بی بی حوا اور آدم علیہ السلام سے، یعنی سب کی اصل جو ہے وہ ایک ہی ماں باپ ہے، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ شعوب شعوب کی جمع ہے، یعنی بڑا قبیلہ۔ تو لوگوں کو مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو قبیلوں اور برادریوں اور خاندانوں کو کی یہ بنیاد نہیں ہے کہ فلانا قبیلہ بہت بڑا ہے، بہت فلانے قبیلے کے لوگ اچھے ہیں، بلکہ یہ تقسیم اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو کے اوپر صلہ رحمی کر سکو۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر برتری کر سکو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ، نسل اور نسب یا شکل اور صورت سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی ہے، جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادے اور اختیار میں ہے۔ دیہاتی لوگ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی صرف کلمہ پڑھنے سے آپ ایمان لانے والے یا مسلمان نہیں بن جاتے، بلکہ آپ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں جب تمام منکرات سے دور رہتے ہیں، اور جو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کی طرف ان کو اپناتے ہیں، تو پھر آپ ایمان کے درجے پر پہنچتے ہیں۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان لائے، اور پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں
سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اپنے دعوائے ایمان میں، یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں۔ یعنی جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے اور جو عمل پیچھے بتائے گئے ان کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں شک بھی نہ کرے اور اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں سے جہاد کرے، تو یہ لوگ پھر سچے مومن ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی، اگر تم راست گو ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اعرابی کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ تم تو اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو، تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا، تو اس پر تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دی، تو یہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اور تم راست گو ہو گئے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ سورۃ قاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجموع میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ابتدائے خلق، بعث اور نشور، اور معاد اور قیام، حساب، جنت اور دوزخ، ثواب اور عطاب، اور ترغیب اور ترہیب کا بیان ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں اتنے سارے موضوع اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجموع میں اس کو پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قاف یہ حروف مقطعات ہے، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے۔ یعنی اس کا بعد میں جواب آئے گا کہ تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے، یعنی قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا ہے، تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی عجیب چیز ہے۔ یعنی حالانکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں تھی، ہر نبی اسی قوم کا فرد ہوتا تھا جس میں اس کو مبعوث کیا جاتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، تو انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا تھا پیغمبر بنا کر۔ لیکن یہ اس میں تعجب کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور درا مطلب بہت دور کی ہے، رج بعید، یعنی یہ تو واپسی بہت ہی دور کی ہے، یعنی ان کے عقل میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی، عقلی طور پر وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ یاد رکھنے والی کتاب میں ہے۔ یعنی زمین میں انسان کے جو گوشت ہیں، ہڈی بال وغیرہ جو بوسیدہ کر کے زمین کھا جاتی ہے یا اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے، اور تمام اجزاء کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے دوبارہ سے زندہ کر دیں گے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، اور وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ حق کا مطلب ہے سچی بات، یعنی قرآن یا اسلام یا نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو سچی بات ہے وہ اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں اور الجھن میں پڑ گئے ہیں، کبھی ان کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر اور کبھی کاہن۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، یعنی بغیر ستونوں کے بنایا اور ستاروں سے اس کو مزین کیا، اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیا، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں لگا دی ہیں۔ یعنی یہاں پر ان کو کائنات کی چیزوں پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو، یعنی آسمان اور تخلیق کا مشاہدہ کر کے ان کی معرفت ہر شخص کے لیے بصیرت اور دانائی اور عبرت اور نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، یعنی وہ کھیتیاں جیسے کہ گندم، مکئی، جوار وغیرہ جن کو کہ کاٹا جاتا ہے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ در تہ ہیں،
تہ بہ تہ ہیں۔ تو کھجور کے درخت کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی اہمیت جو تھی وہ عرب عرب میں بہت زیادہ تھی، کھجور اس کو وہ بہت زیادہ کھجور کے درخت وہاں موجود ہوتے تھے اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے تھے۔ بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے، یعنی بارش سے مردہ زمین جیسے زندہ ہوتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکالیں گے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے یہاں پہ اصحاب رس جو ہے ان کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف موجود ہے، کچھ ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو جن کا سورہ بروج میں ذکر ہے، اور کچھ ان کو کسی اور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، یعنی پچھلی قوموں کا ذکر آیا یہاں پر کہ ان سب نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو آپ کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے انکاری تھے نا، تو وہ سوچتے تھے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے سب لوگ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ اور ورید کا مطلب ہوتا ہے رگے جان، جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کے جو کندھا ہوتا ہے نا یہاں سے لے کر اور گردن تک ہوتی ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انسان کے بالکل قریب ہے، اس کے نفس کی باتوں تک کو جانتے ہیں، کیونکہ دوسرا یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہتے ہیں اور ہر بات اور ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم رگے جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، اور انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے محافظ یا نگران، اور عتید کا مطلب ہوتا ہے حاضر اور تیار، یعنی دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت جو ہم بات منہ سے نکالتے ہیں اس کو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت موتی بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ گئی، یہی ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ یعنی موت جب آ گئی تو پھر ان کو ساری وعدوں کی حقیقت ظاہر ہو گئی، اور اسی موت سے وہ بھاگتا تھا۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، اور وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اسی طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ سائق کا مطلب ہوتا ہے ہانکنے والا، اور شہید کا مطلب ہے گواہ، یعنی دو فرشتے ہوں گے، ایک انسان کو ہانک کر لے کر جائے گا اور دوسرا اس کے گواہی دے گا اس کے اعمال کی۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے آج پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، یعنی فرشتہ سارے ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا یہ تیرا سارا عمل ہے جو میرے پاس موجود تھا۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا اور حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس جو رجسٹر ہوگا، جو نامہ اعمال ہوگا، اس کے روشنی میں یہ فیصلہ کریں گے۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں مبتلا تھا، کیونکہ اس نے فوراً میری بات مان لی، اگر یہ مخلص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف سے وعدہ عذاب بھیج چکا تھا، یعنی رسولوں کے ذریعے تم کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے حلم تلاتی و تقول حل من مزید، تو وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہیں؟
کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کو جب انسانوں سے اور جنوں سے بھر دیں گے تو پھر جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی تیرے دشمنوں کے لیے ابھی بھی میرے اندر جگہ موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، تو اللہ تعالیٰ اس کے جہنم پر اپنا پیر رکھ دیں گے اور جہنم کہہ اٹھے گی بس بس۔ اور جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی اور وہ ذرا بھی دور نہیں ہوگی، اور یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوگا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا ہوگا اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرنے والا ہوگا۔ جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہوگا اور توجہ والا دل لے کر آئے گا، یعنی قلب منیب لے کر آئے گا، منیب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل، اور اس کا دل اطاعت گزار بھی ہوگا، یعنی شرک اور معصیت کی نجاستوں سے پاک ہوگا۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں گے ان کو ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی ہے، یعنی اور بھی یہ اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، اور شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور حاضر بھی ہو، یعنی اللہ کی بات کو سنے توجہ سے اور عبرت پکڑے۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح پڑھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کریں، یعنی تہجد کے ٹائم، اور نماز کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ مراد ہیں۔ اور سن رکھیے کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، یعنی اسرافیل فرشتہ ہوگا یا پھر آپ جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی، جس سے لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جس روز اس تند اور تیز چیخ کو یقین کے ساتھ وہ سن لیں گے، اور یہ دن ہوگا نکلنے کا، ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ان کو سمجھاتے رہیے جو میرے وعدے یا ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ کا کام جو ہے وہ دعوت اور تذکیر ہی ہے، تو آپ کی دعوت سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ کے وعدوں سے ڈرتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اور اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، یعنی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو آپ کے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ زاریات، سورہ زاریات مکی صورت ہے اور اس میں 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب کے سب سچے ہیں۔ تو یہاں پر آ، یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہاں پر ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ زاریات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو مٹی کو بکھیر دیتی ہیں، اور وقر کا مطلب ہوتا ہے ہر بوجھ جو جاندار لے کر چلتا ہے، تو حاملات سے مراد یہاں پر وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر چلنے والیاں ہیں نرمی سے، جاریات کا مطلب ہوتا ہے پانی میں جو آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، جیسے کشتیاں ہیں، یعنی کشتیوں کو چلانے والی ہوائیں۔ اور پھر اس کے بعد مقسمات سے مراد فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، کوئی عذاب کا، کوئی پانی کا، کوئی قحط سالی کا، کوئی موت اور حوادث کا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے مراد صرف ہوائیں ہیں، اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بتایا گیا ہے۔ اور ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی سچائی کو بیان کرنا ہے۔
تو یہاں پر جواب قسم ہے کہ جو وعدے تم سے کیے جاتے ہیں وہ ضرور آئیں گے، ان سے کوئی بچ کر نہیں رہ سکتا، یعنی قیامت یا آخرت کے وعدے۔ اور بے شک انصاف ہونے والا ہے، قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ یعنی اس کو حسن و جمال اور زینت والا بھی کہا گیا ہے آسمان کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، کواکب، روشن ستارے اور آسمان کی بلندی اور وسعت، یہ تمام چیزیں آسمان کی رونق اور زینت کا اور خوبصورتی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی اہل مکہ جو تھے وہ آپ کو کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر، کوئی کاہن اور کوئی کذاب، اور کوئی قیامت کی بالکل نفی کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، ہر ایک مختلف مختلف بات میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیڑ دیا گیا ہو، یعنی جس کو اللہ نے ہدایت سے دور کر دیا ہے اور ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، وہی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، اور جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگی۔ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ یفتنون کا مطلب ہے جس طرح سے سونے کو آگ میں ڈال کر جانچا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یعنی آگ میں جلو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، کیونکہ دنیا میں عذاب مانگتے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی اس کے برعکس متقیوں کا کیا انجام ہوگا کہ وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، ان کے رب نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے اس کو لے رہے ہوں گے، اور اس سے پہلے تو وہ بہت ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ یعنی ساری رات غفلت میں نہیں گزارتے تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے استغفار میں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، سلام پھیلایا کرو، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جبکہ تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، کیونکہ قبولیت دعا کا بہترین وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، اور کوئی سائل ہے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آج کل جو سحری کا وقت ہے وہ خاص استغفار کا وقت ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں اللہ سے مانگیں۔ جو تقوی والے جنتوں میں جانے والے ہیں ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، کم سوتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو، یعنی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حق ہے۔ یہ جو یہاں سے میں آپ کو پڑھتی ہوں کہ یقین والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، یعنی بارش، اسی سے رزق کا انتظام ہوتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کی یہ بالکل برحق ہے، ایسا جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی وہ جو فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے خوشخبری لے کر، وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، کیونکہ وہ ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، تو دل میں کہنے لگے کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لے کر آئے، کیونکہ وہ بہت ہی مہمان نواز تھے، تو انہوں نے فوراً ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی آپ سامنے رکھنے کے باوجود کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھے کہ کہیں یہ بری نیت سے نہ آئے ہو۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔
بس ان کی بیوی آگے بڑھی، بی بی سارا، اور آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہنے لگی میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ بھی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے، یعنی ان کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔